بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطۂ نظر۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ہر معاشرے میں بھائیوں، باپ، بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت کے لیے قتل اور جنگوں کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن تاریخ انسانی کے اندر ایسے واقعات بھی موجود ہیں جن کو سن کر آپ ایک لمحے کے لیے سکوت میں چلے جائیں گے کہ کیسے کوئی بندہ صرف اپنا تخت بچانے کے لیے اپنے سگے 19 بھائیوں کا گلا دبا کر مار ڈالتا ہے۔ اپنا تخت بچانے کے لیے اپنے سگے بھائیوں کی جان لینے کے کئی واقعات سلطنت عثمانیہ میں ملتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عثمانی شہنشاہ کا ذکر کریں گے جس نے اپنی تخت نشینی والے دن اپنے سگے 19 بھائیوں کا گلا دبا کر قتل کر ڈالا تھا۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل نقطۂ نظر کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا کئی صدیوں پر محیط طویل دور حکومت ہے جس میں اس نے یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے پر حکومت کی اور اس دور میں دور رس اثرات چھوڑے۔ بات شروع کرتے ہیں سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم کی تخت نشینی سے۔ یہ سن 1595 کا ایک دن تھا جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ دن ہے جب اس وقت کی سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سوم کے انتقال پر ان کے بیٹے محمد کو مل چکا تھا۔ تاریخ اس حکمران کو سلطان محمد سوم کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاید استنبول میں شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوم کے والد سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہ تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلطان کے مرنے کے بعد سلطنت کی بھاگ دوڑ ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ میں آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے قریباً 20 سال بڑے تھے۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی تخت نشینی والے دن اپنے سب بھائی مروا دیے اور پھر ان کو اپنے والد سلطان سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا۔ سلطان مراد نے، جو بہت ہی رحم دل انسان تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، مسلسل 18 گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ اسی دوران وہ نہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے، مگر سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیے گئے گنگے بہرے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ سلطان مراد اور سلطان محمد کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں یہ بتاتی ہیں کہ سلطنت میں اس وقت افراتفری سے بچنے کے لیے کیا قیمت ادا کی گئی، جو اکثر کسی نئے سلطان کو اپنے تخت نشینی والے دن دینی پڑتی تھی۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شہزادوں کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی اور جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے بھی قابل نہ تھے، بلکہ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی کہ جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔
کسی شہزادے کے مارے جانے کے لیے اس کا کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنیاد پر ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادہ یا شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن سلطان محمد دوم نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عثمانوی سلطنت کی تاریخ میں تقریباً 70 برس پیچھے جانا ہوگا، جب جولائی 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے اگلے 20 برس تک سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بایزید اول کے چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے۔ خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا تھا۔ سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بایزید کے دور میں موجود جو حدیں تھیں ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کروانے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ جب سن 1390 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیہ کے خلاف جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر شہزادے بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ شہزادے بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ ناظرین، تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرایا۔ سن 1595 کا ایک دن جب نئے سلطان محمد سوم نے بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب لارڈز آف دی ہورائزنز میں مصنف جیسن نے تاریخ کے مختلف ذرائع کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ میرے آقا، میرے بھائی، جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح ختم مت کرو۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی لیکن جواب میں ایک لفظ تک نہ بولا۔ جیسن اس دن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ گلیوں میں یہ جنازے جاتے ہوئے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے۔ جب سلطان مراد سوم کے جنازے کے صرف ایک دن بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں کے موقع پر استنبول کے شہریوں کی دگنی تعداد باہر آئی تھی اور اس وقت ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ معلوماتی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطۂ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔